الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔
اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، اور مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل میں دنیا میں آنا ہی اس بات کی سمجھیے گارنٹی ہے کہ مرنا ہے انسان کو، کسی کو جینا نہیں ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے اسے مرنا ہے ایک دن۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہونا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا امتحان گاہ ہے، مرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کو بستر پر موت دیتا ہے، کسی کو کسی حادثات کا شکار کر دیتا ہے، اور کوئی ڈوب کر مرتا ہے، کوئی کیسے مرتا ہے، کوئی میدان جنگ میں شہید کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے الگ الگ درجے بھی بتائے ہیں۔ یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ وجود پذیر ہوا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کربلا کے میدان میں۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واقعہ جب پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو ہر آدمی غمگین ہو جاتا ہے، اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یعنی عام انسان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، شہادت کس کی ہوئی تھی؟ جو نبی کے نواسے تھے، نبی کے گھر والے تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میرے دنیا کے 2 خوشبو ہیں، حسن حسین کے لیے کہا تھا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ان سے محبت ایمان کا جز ہے۔ لیکن یہ دنیا بھائی آنی جانی ہے، جو آیا ہے اس کو مرنا ہے، مرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام کی پوری تاریخ دیکھیے کہ شروع سے مسلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضرت حسین ہی شہید کیے گئے یا ان کے گھر والے شہید کیے گئے۔ بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ جنگ احد میں آپ نے دیکھا، سنا پہلے خطبے میں، اس سے پہلے اس خطبے میں سنا آپ نے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چیرا گیا، ان کے ناک کان کاٹے گئے، جسم کے اعضاء کاٹے گئے اور اس کا ہار بنایا گیا۔ ہندا نے
آپ کا کلیجہ چیر کر نکالا اور چبایا، پھر تھوک دیا نگل نہیں سکی تو۔ صحابہ کرام پر بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہم افسوس کرنے کے لیے نہیں آئے کہ کوئی مر گیا یا کوئی شہید کر گیا ہو گیا تو ہم اس پر ہمیشہ اس پر نوحہ کریں، ماتم کریں، ہمیشہ جب وہ تاریخ آئے تو ہم غم منائیں۔ ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ بھئی حق بات کہنا، غلط باتوں سے روکنا، دنیا کو اللہ کی طرف بلانا۔ اب چاہے جتنی پریشانیاں آئیں، وقتی طور پر غم ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غم منانے کے لیے اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ بھائی کوئی گھر والا ہمارا مر جاتا ہے، بھائی 3 دن اجازت ہے، رخصت ہے، 3 دن واجب نہیں ہے، رخصت ہے، اجازت ہے، غم منانا چاہو تو 3 دن غم منا لو۔ ایک عورت کے لیے صرف ہے کہ 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ میں بیٹھے گی، عدت میں بیٹھے گی، عدت میں بیٹھے گی، اور وہ عدت میں بھی شور و شرابہ نہیں کرے گی، روئے گی نہیں، آہو فغا نہیں کرے گی، فریاد نہیں کرے گی، ہائے وائے نہیں کرے گی، سینہ کو بھی نہیں کرے گی، اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی، شادی وادی نہیں کر سکتی ہے، شادی کا پیغام نہیں دے سکتی ہے، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہے، ایک عورت کے لیے ہے۔ بقیہ دنیا کے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ تاریخ آئے یا 3 دن سے زیادہ آدمی کسی میت پر غم منائے۔ میرے بھائیوں، یہ افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو غم ہے۔ واقعہ جب سنتا ہے آدمی تو ہر آدمی غمگین ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن بھائی صحابہ کرام سے زیادہ ہم محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت حسین کے لیے اپنی جان کیا اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے، بھائی کوفہ بلایا گیا، گئے عراق کی طرف۔ وہ صحابہ کرام کو پتہ تھا، کہنے والوں نے کہا بھی کہ آپ نہیں مانتے ہیں، لیکن میں اس میں ہلاکت کے سوا اس راستے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، پوچھا کہ بھئی اگر وہاں سے تم آ رہے ہو، عراق سے آ رہے ہو، کوفہ سے آ رہے ہو، ان کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ ان کا دل تو آپ کے ساتھ ہے، تلواریں کیا آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، صحابہ کرام کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن صحابہ کرام وہ مانے نہیں، گئے، اللہ کی طرف سے مقدر تھا، ہوا، لیکن یہ ہمارے آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک غم منائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، کتنی پریشانی مصیبت آ جائے، ہمیں غم منانے کا حق ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اگر غم مناتے، افسوس کرتے اپنے شہداء پر، تو آج اسلام نہ پھیلتا نہیں، اسلام اتنا جلدی دنیا پر چھا نہیں جاتا، مسلمان دنیا پر اتنے جلدی نہیں چھا جاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت مرے، آپ کی وفات ہوئی اپنی موت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ حضرت حسین سے ان لوگوں کا درجہ کم ہے کیا؟ حضرت حسین سے ان کا درجہ زیادہ ہے، حدیث کی روشنی میں دیکھیے آپ، زیادہ ہے ان کا، لیکن ان کی شہادت جب آتی ہے تو ہم تو غم نہیں مناتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بے دردی سے شہید کیے گئے، لیکن آپ نے غم منانے کا تو حکم نہیں دیا۔ ابو بکر عمر کی ابو بکر جب انتقال کر گئے، عمر کی جب شہادت ہوئی تو جانتے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر اسلام کے مائی باپ تھے، کہا یہ دنیا سے چلے گئے تو اسلام یتیم ہو گیا، اسلام یتیم ہو گیا۔ دیکھ کتنا بڑا جملہ کہا، لیکن ہمیں عمر فاروق کی شہادت، عثمان کی شہادت، علی کی شہادت، دوسرے صحابہ کرام کی شہادت پر غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ غم کون مناتا ہے بھائی؟ شیعہ مناتے ہیں، شیعہ یہی شہید کرنے والے تھے کربلا میں، یہی تھے بھائی شیعان علی اور شیعان حسین، جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا تھا، ہزاروں خطوط لکھ کر بلائے تھے کہ آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور انہی لوگوں نے شہید کیا، اور آج یہی غم مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ شیعوں کا ہے، شیعہ مناتے ہیں،
جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور جائز تو کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ مناتے ہیں، یہ ان کا تھا، ہمارا کیا تھا بھائی؟ یہ کربلا اور نجف یہ ان کا تھا، وہاں جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جایا کرتے تھے۔ تعزیہ کیوں نکالی گئی؟ بھائی جب یہاں کے بادشاہ بہت سارے کیا شیعہ تھے، یہ ہر سال وہاں زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے تعزیہ حضرت حسین کا جو درگاہ ہے، قبر پر جو عمارت بنی ہوئی ہے، مقبرہ ہے، اس کی نقل کر کے منگوایا کہ اس کا نقل بنایا جائے، تاکہ یہاں کی بیگمات، یہاں کی رانیاں، بادشاہ جو شیعہ تھے ان کی عورتیں یہاں زیارت کر لیں۔ ہر سال وہاں جانا بڑا مشکل کام تھا اس زمانے میں، بھائی گھوڑوں سے، اونٹوں سے جایا کرتے تھے، جہاز وغیرہ سے، تو ظاہر سی بات ہے بھائی پانی کے جہاز سمندر کراس کر کے، تو بڑی مشکل تھی یہ، تو اس لیے تعزیہ یہ اس کا نقل ہے۔ اب آپ غور کیجئے یہ تھا کس کا اور لے لیا کس نے، اور کتنا کہا جائے بھائی ہمیشہ سنتے آئے ہیں لیکن کوئی نہیں مانتا ہے۔ منورنجن بنا رکھا ہے، تہوار بنا رکھا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، اور بہت سارے جاہل قسم کے مسلمان ہیں، عید بقرعید میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، باہر پردیس میں رہتے ہیں لیکن محرم کے لیے ضرور آئیں گے، بھائی خوشیاں منا رہے ہیں نا، لڑکیوں کی بھیڑ جاتی ہے، عورتوں کی بھیڑ جاتی ہے، اس لیے زیادہ رونق رہتی ہے وہاں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حضرت حسین کے روضے کا نقل ہے، آپ یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ قبر ہے ان کی، بھائی دیکھتے ہیں اسے قبہ ہوتا ہے، اس میں منارے ہوتے ہیں، درگاہوں کا سیم نقل ہوتا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ وہی ہے، اسی کی نقل ہے۔ اگر آپ یہ مانیں کہ یہ تعزیہ یہ اسی کا نقل ہے، اس میں ان کی لاش دفن ہے، اب آپ ڈھول تاشا لے کر کے کودیں گے کیا؟ ناچیں گے کیا؟ خوشیاں منائیں گے کیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ بھائی برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں، جائز نہیں اسلام میں، وہاں تو چلو خوشی ہے کہ اس دن ہم پیدا ہوئے تھے، لیکن ایک آدمی مر گیا اور بری طریقے سے بڑے بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اب آپ اس کا نقل بنا کر کے آپ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے گا، اگر آپ کا باپ ہو، وہ مر گیا ہو، گھر کا کوئی فرد مر گیا ہو، ہم اس کی نقل بنا لیں، اس کے درگاہ کی، اس کے قبر کی، بھائی چلو دفن کرائے، قبرستان میں ہم دفن کرائے ہیں، اب اس کا بنا لے میں اور یہ مان لے میں کہ لکھ دے میں یا فلاں ہے نا، یا حسن یا حسین بھی لکھے رہتے ہیں لوگ، تو لکھ دے میں یا فلاں، اس کا نام لکھ دے میں، اور یہ مانے کہ یہ اس کی ہے۔ کیا آپ ڈھول تاشا بجائیں گے کیا؟ آپ بھانگڑا لگائیں گے کیا؟ آپ ناچیں گے کیا؟ آپ خوشیاں منائیں گے کیا؟ آپ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حسن حسین سے، حسین کے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ دشمنی کر رہے ہیں آپ؟ جیسے دیکھتے نہیں ہیں لوگ ریلیاں نکالتے ہیں نا بہت سارے، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اس کا پتلا بناتے ہیں اور ڈھول تاشے کے ساتھ نکلتے ہیں ریلیاں، اور ناچ گانا کرتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے، اور بعد میں کیا کرتے ہیں؟ بھائی جلا دیتے ہیں یا کہیں پھینک دیتے ہیں۔ کام ہم بھی وہی کر رہے ہیں، سیم بھائی یہاں سے لے جائیں گے کہاں؟ کربلا میں، اور اس تعزیہ کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے، کبھی اینٹ اور پتھر ماریں گے، جہاں ندی ودی میں ڈالتے ہیں اینٹ پتھر پھینکتے ہیں اس کے اوپر۔ بھائی کیا ہے؟ رجم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد بھی نہیں بخش رہے ہیں کیا؟ بھائی آپ سوچیں گہرائی سے، باریکی سے، کتنی بری بات ہے، اور وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ نبی سے محبت کا اظہار ہے کیا یہ؟ اپنے باپ کے ساتھ کر کے دکھاؤ، کبھی کرو نا، ایسا کر کے دکھاؤ، ایک مرتبہ کر کے دکھاؤ۔ اگر کوئی کرے، لکھ دے ہوئے اتفاق سے، ابھی ہمارے محلے کا کوئی آدمی مر گیا ہو، ہے نا، اور ابھی اس کا نقل بنا لیں، لکھ دیں گے اس کا نام، اور ڈھول تاشا نکلے گی، یہ فلاں صاحب کا ہے روزہ، یہ فلاں کے نام کا ہے، اور ناچے گائے، اب تو وہیں تو مار ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، سر پھٹول ہو جائے گا۔ پھر یہ نبی کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ نبی کے نواسوں کے ساتھ کیا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسا کرنے والے نا، بھائی حدیث کیا ہے؟ ایسا کرنے والے ملعون ہیں، ملعون، جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، لعنت۔ حدیث میں کیا ہے؟ بھائی قبر بنانا یہ لعنت والا کام ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بھائی قبر ہے حضرت حسین کا، اس کا نقل بنایا گیا ہے، اس کے نیچے سے لوگ گزرتے ہیں، بڑے نیک مقدس خیال کرتے ہیں، بڑے تو اچھا کام سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری مصیبت دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ عقیدہ کیا ہے لوگوں کا؟ تو یہ ہے کیا بھائی؟ پھر عورتیں رہتی ہیں
اور حدیث میں کیا ہے، ارے عورت بے پردہ نکلے اور جب تک لوٹ کر نہ آ جائے تو فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر اترتی ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی۔ تو وہ محفل تو ملعونوں کی محفل ہے جن پر اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، فرشتوں کی لعنت اتر رہی ہے، اور اس ملعون محفل میں کون جائے گا؟ جس پر لعنت اتر رہی ہے نا، وہی جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ نا نیا مہینہ اسلام کا شروع ہوتا ہے، نیا مہینہ ہجری سن محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور کیا سوچ کر رکھا تھا صحابہ کرام نے؟ یہ سوچ کر یہ نام رکھا گیا تھا کہ جب بھی یہ نیا سال آئے گا، محرم کا مہینہ آئے گا، ہجری سال، نئے سال کی ابتدا ہوگی، تو ہمیں اللہ کے رسول کی ہجرت کا واقعہ یاد آئے گا۔ صحابہ کرام نے ہجرت کیا تھا مکہ سے مدینہ کے لیے، وہ واقعہ یاد آئے گا کہ اسلام اور اسلام کے احکام کتنے پیارے ہیں، کتنے عزیز ہیں کہ اس کے لیے دنیا سب کچھ قربان کی جا سکتی ہے، آل اولاد جان مال سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے اس کے لیے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمیں مزہ آنا چاہیے، بھائی ہو کسی کا تہوار، کچھ بھی ہو مزہ آنا چاہیے، چاہے اسلام کے احکام پامال ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، دنیا کہے تو کہتی رہے، ہمیں کرنا ہے۔ پھر ہمیں کیا لینا دینا ہے اسلام سے میرے بھائیوں؟ ارے اس سے زیادہ مزہ تو وہ مرتد ہو جاؤ نا، کافر بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، گھر بھر ناچو، بھائی گھر بھر ناچو، ڈھول تاشا ہر موقع پر ناچو، کس نے منع کیا؟ بھائی ہو جاؤ نا۔ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ اسلام کی شبیہ کیوں خراب کرتے ہو؟ اسلام کا ماڈل دنیا کے سامنے کیا پیش کرتے ہو؟ صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے اسلام کا ایک ماڈل پیش کیا تھا۔ اسلام صحابہ کرام کی زندگیوں میں چلتا پھرتا اسلام تھا، وہ جہاں جاتے تھے دنیا ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتی تھی۔ آج ہم سے دنیا نفرت کرتی ہے ہر چیز میں، یہ ہمارا اسلام ہے کیا؟ یہ رات میں ڈھول بجاتے ہیں 12 1 بجے 2 بجے، ارے عشاء بعد تو سونا جاگنا فالتو میں جائز نہیں ہے۔ حدیث ہے نا کہ آدمی عشاء بعد فالتو بیکار میں نہ جاگے تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکے۔ لیکن حالت یہ ہے ہم ڈھول ایسے پیٹیں گے محلے گلیوں سے اتر کر کے، ارے کوئی بیمار ہے پریشان حال ہے تو اس کی حالت خراب ہو جائے، نیند اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند اچٹ جائے۔ ارے کتنی کمینگی والا کام کرتے ہو، کوئی اچھا کام کر رہے ہو کیا؟ گالیاں نہیں دیں گے لوگ؟ ابے جو شرفا لوگ ہیں شریف لوگ تو گالیاں، کمینے آ گئے، یہ کہاں سے آگے کمینے لے کر کے ڈھول تاشا نہیں کہیں گے کیا؟ ظاہر سی بات ہے جس کی نیند خراب ہوئی تو گالی دے گا وہ، تو ظاہر سی بات ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام ہے کیا یہ؟ ہم اسلام کی شبیہ پیش کرتے ہیں۔ ارے اسلام تو وہ ہے کہ اگر سو رہا ہو نا تو اس کو دھیرے سے سلام کرو، دھیرے سے، کوئی سو رہا ہے تو زور سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں، دھیرے سے سلام کرو۔ کوئی جاگ رہا ہے کوئی سو رہا ہے تو چلانے کی ضرورت نہیں، دھیرے سے سلام کرو تاکہ جاگنے والا سو لے۔ حضرت عمر ابو بکر کا واقعہ ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ ابو بکر میں رات میں گزرا تمہارے گھر کے پاس، تم قرآن پڑھ رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے تھے، تہجد کے لیے ہے نا، رات میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن قرأت کی آواز بڑی پست تھی۔ کہا تھوڑا کیوں پست کر رہے تھے آواز؟ کہا اللہ کے رسول میں اس لیے کیا تھا کسی کی نیند نہ خراب ہو، دوسرے لوگ نیند میں خلل نہ پڑے۔ کہا اچھا تھوڑا آواز بلند رکھو۔ عمر سے کہا عمر تمہاری آواز بہت تیز تھی، بہت زور سے پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے ایسا اتنے زور سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے نا تاکہ بے خبر سونے والے جاگ جائیں، وہ بھی نماز پڑھیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی بات، آپ نے کہا تھوڑے آواز پست کر لو۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کتنا خیال ہے، دوسروں کی نیند کا کتنا خیال ہے، اور آج ہمیں نیند کا خیال ہے کیا؟ کوئی منع کر دے وے نا تو گلے پڑ جاویں، کیا ہی ہے؟ بہت افسوس کی بات، سب جانتے ہیں یہ غلط ہے، سب جانتے ہیں، لیکن مزہ آ رہا ہے بھائی، پیو شراب نا، رنڈی خانوں میں جاؤ بھائی، مزہ تو ہر چیز میں آتا ہے بھائی، جاؤ سب کرو نا پھر۔ ارے یہ اس سے زیادہ خراب ہے، یہ اس سے زیادہ خراب ہے، ہاں رنڈی والی سے زیادہ خراب ہے، شراب پینی زیادہ خراب ہے، یہ شرک ہے بھائی، اور شرک تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز سے خراب ہے۔ اور جو لوگ نا اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے ہیں، یہی تربیت ہے میرے بھائیوں، تربیت یہی ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے تربیت ہوتی ہے، وہ بڑا ہو گیا تب تھوڑی تربیت ہوتی ہے، تربیت چھوٹے سے ہوتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے بڑے بزرگ مر گئے، اپنے بچوں کو اسی راستے پر چھوڑ گئے، اور آج نا یہ صدقہ مل رہا ہے، گناہ جاریہ جا رہا ہے ان کے نام اعمال میں۔ ابے ہے بھی ظاہر سی بات ہے یہ تو بھائی، اگر ہم غلط کام کر رہے تھے اور جانتے تھے غلط ہے، بارہا سنا، جانتے تھے، کہتے بھی تھے، روئے اقرار بھی کرتے ہاں غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ماننے والے ہیں نہیں، اپنے بچوں کو اسی راستے پر چھوڑ گئے۔ تو گناہ تو ایک تو ہم نے کیا،
ہے نا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ گناہ کا سلسلہ جب مر گئے نا تو اب عمل کٹ جانا چاہیے کہ گناہ نہ ملے، کیا جو کیا. لیکن اپنے بچوں کو نہ اپنے گھر والوں کو اسی راہ پر لگا گئے، اور گھر والے بھی کر رہے ہیں کیونکہ باپ کرتا تھا تو بچے سیکھے، اب بچے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ان کے بچے سیکھ رہے ہیں، تو یہ سارا گناہ در گناہ ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ کہتا ہے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے رہتے ہیں، ہم لکھتے ہیں جو آگے آدمی بھیجتا ہے، جو لوگوں نے آگے بھیجا لکھتے ہیں. وآثارہم، اور جو پیچھے چھوڑ گئے، آثار مانے نشان، یعنی جو غلط کام ہم نے کیا جس پر گھر والوں کو لگایا، اب اسی نشان پر ہمارے بچے چل رہے ہیں تو کہا اس کو بھی ہم لکھتے رہتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو. اب فرشتے ہم اتنے بدبخت ہیں نا، ارے اپنے باپ کے حق میں ہمیں توفیق نہیں ہوگی کہ کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، کبھی توفیق نہیں ہوگی. لیکن گناہ تو پہنچا رہے ہیں. گناہ باپ نے کیا، ظاہر سی بات ہے باپ نے کیا تو باپ ہی سے سیکھا ہے، باپ نے دیکھا گھر میں چل رہا ہے. ہاں اگر ہم نیک بخت ہوتے، اچھے ہوتے نا، سوچتے چلو باپ نے کیا تو کیا، اب ہم تو چھوڑ دیں اس کو. لیکن 100% آپ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیے اس کا گناہ نا باپ کے کھاتے میں جاتا ہے. ہم وہ بدبخت لڑکے ہیں، اولاد ہیں. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ نا جنت میں کہیں گے کہ اللہ یہ تو میں نے کام ہی نہیں کیا تھا. بھائی یہ کام ہی نہیں کیا تھا، یہ کام کہاں سے آیا، یہ ثواب کہاں سے آ گیا، یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں تھا. تو جانتے ہیں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کہے گا تیری اولاد کے دعا کرنے کی بنا پر تیرے لیے، تو اولاد دعا کرتی ہے. اور صدقہ جاریہ کیا ہے بھائی، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو گیا. 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب ملتا رہتا ہے. کیا ہے بھائی؟ نیک اولاد، جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے نیک اولاد. نیک اولاد، نیک اولاد، بری اولاد نہیں. بھائی نیک نہیں ہے نا، برے ہیں تو اب 1000 مرتبہ دعا کیجیے تو کرتے رہیے نا. حدیث میں کیا ہے ولد صالح، نیک اولاد دعا کرے. ارے آپ تعزیہ بجائیں، قبروں پر جائیں، آپ شرابی اور کبابی رہیں اور آپ آئیں دعا کریں مسجد میں کہ اللہ معاف کر دے میرے باپ کو، اللہ سنے گا کیا؟ اب تو برا آدمی ہے، کیسے سنے گا؟ تو حدیث میں کیا ہے ولد صالح، نیک اولاد دعا کرے. بھائی نیک اولاد دعا کرے تب اللہ سنتا ہے. بھائی صدقہ جاریہ، دوسرا صدقہ جاریہ ہے کوئی اچھا کام کر جاؤ، پنکھا لگا دیا مسجد میں، دنیا والے نمازی فائدہ اٹھا رہے تو ثواب ملتا رہے گا. باپ کے حق میں لگا دیا ہے تو، یا باپ لگا کر گیا ہے تو، اور یا کوئی علم ہے، علم ينتفع به، کوئی ایسا علم چھوڑ گیا جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا ولد صالح، نیک لڑکا بنو، نیک اولاد بنو ماں باپ کے لیے کہ دعا کرو تو کم سے کم اس کو ثواب تو ملے، مرنے کے بعد فائدہ تو پہنچاؤ. اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم اپنے لیے بھی ایسے بنا رہے ہیں راستہ، ہمارے باپ نے کیا ہم کر رہے ہیں اور ہماری اولاد ہماری دیکھی دیکھا کر رہی ہے، اور یہ سوچے کوئی چھوڑ دے گا کیا؟ کوئی نہیں چھوڑنے والا ہے، سب کو مزہ آتا ہے، سب جا رہے ہیں. اور ہم اتنے بے غیرت ہیں نا، شرم نہیں آتی. ہماری لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، ہماری عورتیں بھی جا رہی ہیں، کوئی غیرت نہیں ہے. اور جانتے ہیں، سب جانتے ہیں ہماری فطرت خود ایسی ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ ہماری فطرت کیسی ہے. ارے ہم دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری لڑکیوں کو دوسرا نہیں دیکھے گا؟ ہوگا، یہ تو ہوتا ہے. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. دنیا ہے یہاں تو ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ اس نے شہزادی کو بڑا بنا سوار کر کے بھیجا. کہاں؟ بازار پہ بھیجا. اور جو سپاہی یا کوئی تھا ساتھ میں کہا اس کو لے جاؤ، کوئی کچھ کہے کچھ نہیں کہنا. وہ راجکماری شہزادی بازار میں گزری تو بادشاہ اتنا نیک انسان تھا نا کہ جو دیکھتا کہ ارے شہزادی ہے، راجکماری ہے، تو سب نظریں جھکا لیتے مارے ادب کی، ہے نا. گھما کر کے لایا وہ پورا مارکیٹ. بادشاہ نے پوچھا بعد میں کہ ہاں بتاؤ بھائی کیا رہا، کیا ہوا؟ تو کہا حضور لے کر گئے ہم، جنہوں نے دیکھا بڑے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب سے نظریں جھکا لی. لیکن گلی کے اس فلاں نکڑ پر پہنچا تو ایک آدمی آیا نا، اور اچانک نکلا ایک جوان اور لڑکی کو بوسہ لے کر کے بھاگ گیا. جانتے ہیں بادشاہ نے کیا کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی میں کسی پرائی عورت کے ساتھ اتنا ہی کام کیا ہے، کسی غیر عورت کے ساتھ کسی کا بوسہ ہی لیا ہے، آج اس کا پھل مجھے مل گیا. اور کیا ہے، کوئی نہ سوچے کہ بڑے ہم خوش ہیں، ہماری لڑکیاں بڑی اچھی ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا ہوگا.
ہمیں کرو دوسرے کے ساتھ، تمہارے ساتھ کیا جائے گا، یہ دنیا ہے، بدلہ ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے ڈھول بجانے میں، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کوٹھوں پر آ رہی ہیں، گلی کوچوں میں، ہاں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ سب دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ غیرت ہے نا، غیرت ہو تو مر جانا چاہیے۔ وہ صحابی کا واقعہ یاد کرو، جنگ احد کی، یا کسی بات ہے نا کہ ایک صحابی آئے، میدان جنگ میں آئے تھے، پھر گئے بیچ میں گھر کا حال لینے کے لیے، لڑکی ان کی بیوی نا آگے دروازے پر بیٹھی تھی، نیزہ لے کر مارنے دوڑے کہ یہ دروازے پر بیٹھی ہے، اتنی غیرت آئی ان کو، تو کہا رک جاؤ دیکھو تو پہلے گھر میں کیا۔ گھر میں گئے تو بستر پر سانپ بیٹھا ہوا تھا، زہریلا کڈلی مارے۔ حدیث میں ہے کہ سانپ کو نیزے سے انہوں نے مارا، چھید دیا اس کو، تو سانپ نے ان کو ڈس بھی لیا اسی مارنے میں، اور پھر پتہ نہیں چلا، حدیث میں ہے کہ میں مرا کون پہلے، سانپ مرا یا صحابی مرے؟ صحابہ کرام، اللہ کے رسول آئے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ ہمارا ساتھی زندہ ہو جائے۔ کہا نہیں دعا نہیں، چلو اپنے ساتھی کی موت، کفن دفن کا انتظام کرو اور اپنے ساتھی کے لیے دعا کرو۔ اور کہا کہ یہاں جنوں کی بستی بھی ہے، جن بھی رہتے ہیں، تو گھر میں سانپ واپ دیکھو تو پہلے کہہ دیا کرو کہ بھائی اگر تو جن ہے یا دوسری مخلوق ہے، سانپ کے علاوہ بھاگ جائے یہاں سے، ہے نا، تاکہ جن ہو تو وہ نکل جائے، پھر بعد میں مارو اس کو۔ تو آپ دیکھیے یہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں غیرت ہونی چاہیے، ہے نا، غیرت ہونی چاہیے، ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ سب کام کیا ہے، کیا خرافات ہے، اس پر کتنا بیان کیا جائے بھائی؟ آپ مہینہ بھر خطبہ دیتے رہو حضرت حسین کے، اس پر لوگ روتے ہیں، رواتے ہیں، اب کوئی ثواب ملتا ہے رونے رونانے سے؟ اسلام رونے والا مذہب ہے کیا؟ ارے صحابہ کا نام ادھر سگا بھائی مرا، ادھر دفن کیا، اور پھر آگے بڑھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام موت غم مناتے تھے کیا؟ افسوس کرتے تھے کیا؟ اگر ہوتے تو وہی رہ جاتے کہ 3 دن سوگ منا لو بھیا، پھر آگے جائیں گے لڑنے کے لیے۔ وہ سوگ مناتے تھے کہ ارے ادھر کوئی شہید ہوا، ادھر دفن کیا۔ اور شہادت میں ہوتا ہے کہ کسی کا سر کٹ رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیٹ پھٹ رہا ہے، کسی کا سینہ چاک ہو رہا ہے، بری موت ہو رہی ہے، لیکن ان کو دفن کیا جا رہا ہے اور آگے پھر جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے۔ مسلمان اس لیے دنیا میں آئے ہیں کیا؟ ارے مسلمان نا، ادھر کوئی شہید ہوتا ہے، مرتا ہے، وہ نئے سرے سے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں بھائی؟ مرنا ہے، ہمیں آئے ہیں، تو ہمارا مقصد دنیا میں رہنا تھوڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خرافات سے بچائے، ہمیں رسم و رواج سے بچائے، ہمیں بدعات سے بچائے، اور ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں، اس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، صرف روزہ۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ سوال کیا گیا، کہا کہ حدیث میں ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو 2 بھائی 9 کو 10 کو 2 کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ دونوں بہتر ہے، 9 10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے رکھنا چاہیے یہ 9 10 کا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اور اس میں دیکھیے ہم روزہ کچھ نہیں رکھتے ہیں، یہ بے دین، اور کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کی باتوں سے۔ روزہ کوئی نہیں رکھے گا، سارا دن خوشیاں منائیں گے، تو روزہ رکھیں ہم۔ اور ہمیں اگر روزہ رکھیں اور روزے سے کیا گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔